بے اولاد جوڑے کی کہانی ہے۔ ایسی کہانی آج سے پہلے نہ آپ نے کبھی دیکھی نہ کبھی سنی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ پیش آتا ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا علاقہ ہے پیر محل۔ وہاں پہ غلام شبیر نامی شخص ہے، اس کی 2009 میں شادی ہوتی ہے آمنہ نامی لڑکی سے، اور شادی کے بعد سب کو یہی امید ہوتی ہے بھئی خوشخبری کب سنا رہی ہے، اور لیکن ہے کہ اس کو خوشخبری نہ سنا سکی۔ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، دم درود، تعویذ گنڈا، جادو ٹونا سب کراتے ہیں، اور ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ غلام شبیر میں بھی کوئی نقص نہیں ہے اور آمنہ میں کوئی نقص نہیں ہے، قدرتی طور پہ آپ کو اولاد نہیں ہو رہی۔ اب اس اسنا میں نا غلام شبیر پہ گھر پہ بہت پریشر ہوتا ہے، سب کا، رشتہ داروں کا، ماں بہن کا، اس کا خود بھی دل ہوتا ہے کہ میرے گھر میں اولاد ہو۔ اب اس کی بیوی سے ذکر کرتا ہے بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی خود بڑی پریشان، کہتی میں کیا کروں بتاؤ، میں نے سارے علاج کرا لیے، آپ بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک، اللہ کی طرف سے مسئلہ ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، شرع نے اجازت دی ہے مجھ کو دوسری شادی کی، تمہارا خرچہ چلتا رہے گا، پریشان مت ہو۔ پریشان کیسے نہ ہو، پریشان تو ہوتی۔ شادی کر لی اس نے، شادی کیا تو سال گزر گیا لیکن اس سے بھی کوئی اولاد نہ ہو۔ اب پہلی بیوی بھی بانجھ، دوسری بھی بانجھ، اب بڑا پریشان۔ لیکن اس اسنا میں ایک اچنبا ہوا۔ اچنبا کیا ہوا؟ جو اس کی پہلی بیوی آمنہ ہے نا، وہ پیٹ سے ہو گئی، حاملہ ہو گئی۔ وہ جس دن معلوم پڑا کہ وہ پیٹ سے حاملہ ہے، وہ تو پھولے نہ سمائے، اور اس کے ذہن میں ایک ہی بات جو گھر کر گئی کہ جو میری سوکن لا کے رکھی ہے، چھوٹی بیوی ہے، اس کو طلاق دے۔ شوہر کو تذکرہ کیا، بھئی تو نے کہا تھا اولاد کی خاطر شادی کی ہے۔ وہ کہتا ہاں، اب میں تو اب اولاد مجھ کو ہو جائے گی، تو بیوی کو طلاق دے، اپنی چھوٹی بیوی کو۔ اس نے آئیں بائیں شائیں کر دیا اور نا معاملہ چلتا رہا۔ اس اسنا میں 2013 میں اس کو نا بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اب بیٹی پیدا ہوئی تو اور پھولے نہ سمائے، بڑا فخر کرے کہ میں صاحب اولاد ہو گئی ہوں، اب تو گھر میں بڑی ویلیو ہے۔ پہلے دبی دبی سہمی رہ رہی تھی، اب اس کے پر نکل آئے، وہ تو لڑنے کو دوڑے۔ اور جو اس کی چھوٹی بیوی تھی وہ گھر میں نکرانی بن گئی، اسی کے سارے کام کرتی، بچوں کے پیمبر بدلتی، اس کے لیے کھانے کا بندوبست، یہ وہ، یعنی بچی کو اس نے سنبھالا۔ اور یہ جو ہے نا اپنے شوہر سے کہتی ہے طلاق دے اس کو، مجھے نہیں پتا، طلاق دے تو اس کو۔ وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی بندی تیرے گھر کے کام کر رہی ہے، تجھے پلی پلائی نکرانی مل گئی ہے۔ کہتے نہیں، کیسے بھی تو طلاق دے۔ آخر یہ معاملے گھر میں چلتے رہے۔ اس اسنا میں وہ پھر پیٹ سے ہو جاتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، اور اس بار وہ جنم دیتی ہے ایک بیٹے کو۔ اب تو بیٹے جنم کرنے کے بعد تو اس کے ساتوں آسمان پہ دماغ اس کا بہت اونچا ہو گیا۔ اس نے نا اس کو دھکے دینے، گھر سے نکالنا، مارنا پیٹنا، اس پہ ظلم کرنا، جو چھوٹی بیوی ہے، اور شوہر سے کہنا، سب سے کہنا بھائی اس کو طلاق دے، لوگوں اکٹھے کرنا، اپنے رشتہ داروں اکٹھے کرنا کہ طلاق دے اس کو۔ اگر شوہر کی بات نہ مانتا، وہ گھر میں رہ رہی ہے۔ اب کیونکہ چھوٹا بچہ اس کو بھی اس نے پالا، بڑی بیٹی کو بھی اس نے پالا، اس کو کھانا کھلانا، پیمپر بدلنا، پوٹی پیشاب سارے وہ دیکھتی تھی۔ بچے اس سے بڑے اٹیچ ہو گئے چھوٹی ماں سے، اس کے پاس ہی بیٹھتے، اس کے پاس ہی کہانیاں سنتے۔ اب اس اسنا میں جو لڑکی ہے نا اس کی، وہ ہو جاتی ہے تقریباً 12-13 سال کی، لڑکا ہو جاتا ہے 8 سال کا۔ وہ بازار جاتی ہے، بچے ساتھ ساتھ جاتے اس کے۔ وہ کہیں کوئی چیز بازار اکیلے بھی جاتی نا تو کھانے کی چیز لے کے آتی بچوں کے لیے، اور ماں کو بڑا، جو ان کی اصل ماں کو دکھ ہو لگتا کہ میرے بچے ہیں اور میری سوکن کے ساتھ گھومتے ہیں، ان کو مارتی، خبردار وہ امی گندی ہے، اس کے پاس نہیں جانا۔ بچے کہتے ہیں نہیں آپ گندی ہیں، نہیں ہے ماں اچھی ہے، چھوٹی ماں اچھی ہے۔ ماں کو بڑا دکھ لگا کہ میرے بچوں کے میرے خلاف بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ بچپن میں سارا خیال اس نے رکھا، پوٹی پیشاب اس نے صاف کیا، ان کو جناب ہر کھانا پینا ان کے کرنا، وہ تو میم صاحب بن گئی تھی۔ اب اس کو بڑا دکھ لگتا، حتیٰ کہ وہ جب میکے جاتی نا اپنے، تو بچے ساتھ چلے جاتے، کوئی شادی کا فنکشن ہوتا اٹینڈ کرنے جاتی، بچے ساتھ جاتے، اور اپنی سگی ماں کے ساتھ جاتے نا بچے۔ ایک دن میکے کافی دن رہنے کے لیے گئی، تو بچوں کو کہتی ہے خبردار، اپنی سوکن سے کہتی ہے تو میرے بچوں کو کیوں لے کے جاتی ہے؟ وہ کہتی ہے میں تو نہیں لے کے جاتی، بچے خود پیچھے آتے ہیں، تو منع کر لو، میں تو نہیں لے کے جاؤں گی۔ وہ منع کرتی، پھر بھی بچے نکل جاتے۔ اب وہ کافی دن کے لیے جاتی ہے رہنے وہاں پہ اپنے میکے، ادھر بچے تیار ہو جاتے ہیں، ماں سے جھگڑا کر کے اور چل جاتے ہیں نئی ماں کے ساتھ۔
اس کے میکے میں رہتے ہیں. جب وہاں سے کافی دن رہ کے آتے ہیں نا تو اتنے میں یہ جو آمنہ نامی عورت ہے نا پہلی بیوی, یہ آگ بگولا تھی. اس کو تھا کہ میں نے بدلہ لینا ہے. اب بدلہ لے تو کیسے لے, شوہر طلاق نہیں دے رہا. اب اس کے پاس ایک ہی حل رہا کہ جو میرے, اور اس اسنا میں آمنہ کو 2 بچے اور ہو گئے اور دونوں بچوں کی اس نے خود سے کیئر کی. تو وہ بچے اس کے ساتھ تھے, وہ لیکن چھوٹے تھے ابھی وہ. اب بچے جب آئے نا وہاں سے, ماں نے خوب مارا پیٹا ان کو. پھر جب بچے روئے پیٹے, چھوٹی ماں جھڑانے آئے, چھوڑے بھی نہ. پھر منانے کے لیے ان سے کہتی ہے آپ لوگوں کو کیا پسند ہے کھانے میں میٹھا بنا رہی ہوں. دونوں بچوں نے کہا, جو ان کی اصل ماں کی پوچھتی ہے کیا بناؤں, تو کہتے ہیں بچے حلوہ کھانا ہے. لو جی, ماں نے ان کے لیے حلوہ بنایا, اچھے سے طریقے سے حلوہ بنایا, بڑا اچھا ڈیکوریٹ کرنے کے بعد اس حلوے میں سگی ماں نے اپنے سگے بچوں کو مارنے کے لیے حلوے میں زہر ڈال دیا. اور زہر نہ تو اپنے چھوٹے بچوں کو کھلایا جو 2 چھوٹے تھے, نہ خود کھایا نہ کسی اور کو کھلایا. اب اپنے بچوں کو کھلایا. ایک بیٹے کا نام مصباح تھا, ایک کا نام تھا نمرہ تھا شاید, ان کو کھلا دیا. اب وہ کھا کے ان کی حالت خراب ہو رہی ہیں, الٹیاں کر رہے ہیں, گلا میں سے خون آ رہا ہے, بلڈ آ رہا ہے, منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, پانی مانگ رہے ہیں. اور وہ ماں, سگی ماں وہاں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے, انتظار کر رہی ہے کہ بچے کب مرے. بچوں کی چیخو پکار سن کے جو ان کی متریئی ماں ہے, چھوٹی ماں ہے, وہ بھاگی آتی ہے. کیا ہو گیا بچوں کو, دیکھتی حالت خراب ہو رہی ہے, کہتی کیا ان کو مار دیا زہر, اور لے کے جائے ان کو. وہ اٹھاتی ہے, لے کے بھاگتی ہے ہسپتال میں. وہ ہسپتال میں جاتی ہے, جو سرکاری ہسپتال ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے کام ہاتھ سے نکل گیا, جو واقعہ ہے, کہیں لے جاؤ بڑے ہسپتال میں. بڑے ہسپتال میں لے کے جاتے ہیں اور ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں بھائی بچے تو دم دے گئے ہیں, بچے فوت ہو گئے ہیں. اب سارا واقعہ جو ہو رہا ہے گھر میں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور اس کے شوہر کو کچھ خبر نہیں ہے. پھر وہ جو چھوٹی بیوی ہے اپنے شوہر کو فون کرتی ہے کہ ایسے ایسے واقعہ پیش آ گیا, جلدی ہسپتال میں آ جاؤ. ہسپتال میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دونوں بچوں کی لاشیں پڑی ہیں, جن کو انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھایا, کھیلنا سکھایا, ساتھ ساتھ ان کو لے کے سویا ان کو. اب اس کی آنکھوں میں آنسو ہے, پریشان ہے, وہیں فون کرتا ہے 15 کو, پولیس کو فون کرتا ہے. پولیس آتی ہے. اب پولیس آتی ہے, پولیس ساتھ گھر لے کے جاتا ہے. بچوں کی تدفین تو ہوتی ہے, اس سے پہلے بیوی کو گرفتار کراتا ہے. جو بچوں کی سگی ماں ہے اس کو گرفتار کراتا ہے, وہ جیل میں جاتی ہے. معاملہ آپ کے سامنے ہے سارا. حسد, انسان میں جو جلن حسد کی آ گیا نا, کہ میرے بچے ہو کے میری سوتن سے پیار کرتے ہیں, وہ برداشت نہ وہ عورت کو. اپنے سگے بچے ہو جن کو 9 ماہ پیٹ میں رکھا, ان کو زہر دے کے مار دیا. اب اس کو کیا ملا, نہ چھوٹے بچے ہیں وہ بھی سوکن پالے گی, شوہر ہے پورا سوکن کے پاس بس میں آ گیا, اور اس کو کیا ملا, جیل, قاتلہ. کوئی بھی بہن بھائی رشتہ دار ماں باپ بھی اس کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے, جیل سے چھوٹ کے بھی آ جائے گی جب کبھی. انسان کو اپنی جو برداشت ہے نا کنٹرول میں رکھنا چاہیے. یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے, ٹوبہ ٹیک سنگھ کا علاقہ پیر محل, وہاں پہ پیش آیا. اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.